حي على الفلاح. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی كما ورد في سورة الإسراء فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا إلى الآخر الآية. صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمین یا رب العالمین. البیان ٹی وی کے ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے جس نے ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. فللہ الحمد. جو رکوع زیر مطالعہ ہے اس میں آدم و ابلیس کی سرگزشت بیان کی گئی ہے، جو کہ یہاں چوتھے فورتھ جو اس کا مرتبہ ہے، اس کا چاری مرتبہ آ رہا ہے اس کا ذکر. تو پوری قرآن حکیم میں 7 مرتبہ جو ہے اس کا ذکر آیا ہے. قصہ آدم و ابلیس جو 7 مرتبہ جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہاں جو ہے خاص چیز جس کی بنیاد پہ ابلیس راندہ درگاہ ہوا، وہ کون سے وجوہات تھے، وہ کون سے محرکات تھے جو کہ پھٹ پڑے اور ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مبغوض بندہ بن گیا، تخلیق بن گئی جو کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن گیا، اللہ تعالیٰ کی غضب کا شکار ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا شکار ہو گیا. وہ کون سے محرکات تھے جو شیطان کے اندر تھے؟ تو کیا ایسی سوسائٹی ہمارے سامنے موجود ہے جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسلام کو اس لیے نہیں مانتی ہے کیونکہ ان کے اندر بڑا پن ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا جہاندیدہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، متکبرانہ رویے اختیار کرتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہوتی ہے ان میں تکبر، غرور، انا اور فخر ہوتا ہے، اور وہ اسلامی دعوت کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ذریعہ ہو، کوئی بھی وسیلہ ہو. مطلب یہاں پہ اس مخصوص ذہنیت کی عکاسی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت کریم فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کی، تخلیق بعد کہا گیا کہ آپ سجدہ کیجئے تاکہ یہ معلوم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہارا گمان تھا، اس تخلیق کے بارے میں جو تمہارا گمان تھا وہ فاسد ہو جائے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، ایک خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کو روح کی خلافت دی گئی ہے، اور اس کے سامنے آپ کو بھی سجدہ ریز ہونا ہے. مطلب یہ کہ اپنی کمتری کا آپ کو ثبوت دینا ہے کہ آپ اس سے بڑے نہیں ہو، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے. آدم علیہ السلام کوئی حکم نہیں تھا بلکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم ماننا تھا. یہ ٹیسٹ کیا جا رہا تھا کہ تم میں کون ماننے والا ہے اور کون ماننے والا نہیں ہے. الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں مانا. قال اسجد لمن خلقت طین. پہلا اعتراض کیا کیا کہ یہ اس کو میں سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ تو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، میں تو نار سے بنا ہوا انسان ہوں. اللہ فرماتے ہیں سورہ رحمان خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجن من مارج من نار. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کھنکتی مٹی سے پیدا کیا اور آگ کی لپٹ سے جنوں کا پیدا کیا. تو یہ شیطان بھی جن تھے، ففسق من امر ربہ، اس نے اللہ تعالیٰ کے امر سے، حکم سے نافرمانی کی. کیوں کہا؟ پہلی بات برتری یہ دکھائی کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ ذرا سپیریئر ہے، مٹی انفیریئر ہے. مطلب سپیریئرٹی کم رکھ سکتے ہیں اندر.
جو عام انسانوں میں پایا جاتا ہے، سپیریئر، میں سپیریئر ہوں، میں بڑے خاندان کا ہوں، میں سید ہوں، میں پیر ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں. اور ان کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں، کسی جگہ کو کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. یہ آپ انسان جو یہ کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں تو میں بڑا ایڈوانس ہوں، یہ فلاں جگہ یہ بیچارہ گنوار ہے، یہ ہے، یہ میں بڑا سپیریئر ہوں. حدیث پاک فرمایا گیا، خطبہ الوداع میں بات کی گئی، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر کلکم بنو آدم وآدم من تراب. اے لوگوں تم میں کسی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو، کسی عجمی کو کسی عربی کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اور تم سارے آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں تم کو ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا گیا ہے. شعبوں اور قبیلوں میں تقسیم اس لیے نہیں تم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھو، نہیں، بلکہ اس لیے ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے کہ فلاں فلاں کہاں کہاں رہتا ہے، اور اس لیے کہ تمہارا سب سے بہتر شخص وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور جو تقوی اختیار کرے اللہ کو وہ پسند ہے. اور یہی بات جو ہے ایزی ویلز نے اپنی ہسٹری میں بتائی کہ although the sermons on human fraternity, equality and brotherhood are also said before. We find a lot in the sermons of Jesus and Nazareth also. But it must be admitted that for the first time in the human history, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam established a society that was based on the principles of equality, brotherhood and fraternity. کہاں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آل دو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے خطبے دیے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی دیتے ہیں، اخوت، برادری، بڑی ایکویلٹی کے بارے میں بڑی بڑی درس دیے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، بڑی بڑی کانفرنس کی جاتی ہیں. لیکن مجھے یہ ماننا پڑتا ہے کہ اگر تاریخ انسانیت میں کسی شخص نے اس چیز کو اسٹیبلش کر کے دکھایا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن نے اس کو اسٹیبلش کیا، ایسی سوسائٹی بنائی، ایسا سماج بنایا. قرآن بھی ویسا ہی سماج بنانے کا خواہ ہے جس میں ایکویلٹی ہو، جس میں برادرہوڈ ہو، جس میں ایک دوسرے کا احترام ہو، جس میں ایک دوسرے کو کمتر نہ سمجھا جائے بلکہ سب کو برابر تسلیم کیا جائے، سب کو حق دیا جائے، سب کے حقوق کی پاسداری کی جائے. اسلام ایسے سماج کا، ایسے سوسائٹی کا ضامن ہے. اور دوسرے کیا اعتراض کیا؟ قال ارایتک ھذا الذی کرمت علی. اللہ فرمائے تو دیکھ ذرا، ارایتک لفظ آیا کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہو؟ ھذا الذی کرمت علی، اس شخص کو تو نے مجھ پہ فضیلت دی ہے. میں شہر کا ہوں، یہ بیچارہ گاؤں کا کہیں بدوئی انسان ہے، میں تو ایڈوانس ہوں، میں بڑے سوچ کا مالک ہوں، میرے پاس اتنی بڑی ڈگریاں ہیں، مجھے مطلب میں کمتر اس سے ہوں، میں سجدہ کروں. یہ تحقیر اور تکبر کے الفاظ ہیں. کہا یہ مطلب عام طور ہمارے جو رویہ اس وقت ہے، یہی رویہ ہماری سوسائٹی کا ہے کہ اس کو یہ کیا بیچارہ ہے، یہ کیا بولے گا، اس کو کیا بولنا آتا ہے، یہ ہمیں سکھائے گا، ہم کیا کمتر اس سے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سب جاننے والے لوگ ہیں. انسان یہ کہتا ہے میں تو بڑا جاننے والا انسان ہوں. اللہ فرماتے ہیں یہ اس نے کیا کہا کہ اس نے آپ نے اس کو فضیلت دی. شیطان جو ہے بڑا خطرناک انسان ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان جو ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن مانو. یہ تمہیں حملہ کرے گا اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، یعنی 6 ڈائمینشن سے آپ پہ حملہ کرے گا. ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، یہ شیطان جو ہے یہ انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑنے سے خون دوڑتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان تھا، مگر میں نے اس کو مسلمان کر دیا ہے. شیطان جو ہے کشتن ابلیس کار مشکل است، ابلیس کو مارنا بڑا مشکل کام ہے. غم کہوں اندر آماک کے دل است، کیونکہ یہ دل کے رگوں کے اندر جو ہے یہ اندر سمایا ہوا ہے. ایک ہی چیز ہے جو کیسے مسلمان کیا جائے، خوش ترا باشر مسلمان شکنی، اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو مسلمان کر دیا جائے. کشتے شمشیر قرآن شکنی، اس کو قرآن کی شمشیر سے قتل کر دیا جائے، ورنہ قتل ہونے والے نہیں ہے. یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ مجھے اس پہ جو ہے میں اس کو سجدہ کیوں کروں، اس کو آپ نے فضیلت دی ہے مجھ پہ، میں تو اتنا اعلیٰ ہوں، اتنا عرفہ ہوں. لئن اخرتنی الی یوم القیامت لا احتنکن ذریتہ الا قلیلا. کہا یا اللہ اگر تم مجھے آخرت تک مہلت دے گا تو میں بے کنی کر دوں گا اس کی پوری نسل کی، آدم علیہ السلام کی نسل کو، اور اللہ مگر تھوڑے لوگ بچیں گے، مطلب کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، مجھے آپ موقع دیجیے، میں ان کی بے کنی کر کے اور میں ثابت کروں گا کہ میں سپیریئر ہوں اور یہ انفیریئر ہوں.
مطلب جب انسان اپنی انا پہ اپنی ہٹ درمی پہ اڑ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں اس کو چھوٹا کر کے رہوں گا, میں دکھاؤں گا میں سپیریئر ہوں, میں دکھاؤں گا جو میں بول رہا تھا یہ گھٹیا ہے. میں وہ انسان جو ہے ہر طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو سپیریئر پروڈیوس کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ بڑا ذہین گند گرداننے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھانے کے لیے انسان جو بڑے بڑے ہٹ گنڈے استعمال کرتا ہے, کہتا ہے مجھے تو پرو کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کہا یا اللہ مجھے پرو کرنے کا موقع دیجیے, جو میں نے سجدہ نہیں کیا آئی ول پرو اٹ, کہ میں جو ہوں میں یہ کر کے دکھاؤں گا کہ انسان جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا چیلنج دیکھیے, بڑا خوبصورت چیلنج, کہا دھب, کہا جا نکل جا. حضرت کہ یہاں پہ جو غصے کے اس میں معنی ہے, کہا نکل جا بھائی, تیری کوئی حیثیت اگر ہے تو نکل جا. فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا, کہ جو تیرے ساتھ تیری اتباع کرے گا اس کو میں جہنم میں بھر دوں گا, اس کے ساتھ وہ کافی ہو جائے گی. یعنی تیرے سمیت جو تیرے گرویدہ ہوں گے, جو تیرے پیروکار ہوں گے, جو تیری دعوت کو لبیک کہیں گے, ان کو میں برباد کر کے چھوڑوں گا اور ان کو جہنم ان سے بھر دوں گا. اللہ نے ان کو بھی چیلنج کیا. اور اتنا ہی نہیں, وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ, اور جس کو پکڑنا چاہے تو, جس کو تو اپنے قبضے میں لینا چاہیے تو پکڑ, ان کو قبضے میں لے, ان کو بہلا فسلا بِالصَّوْتِک, اپنی آواز کے ذریعے سے. مطلب کیا ہے کہ انسان کبھی شیطان انسان کے دل کی آواز بنتا ہے. مطلب انسان برائی کرتا ہے, کہتا ہے دل نے کہا ٹھیک ہے تو کر دیتا ہے. یا آواز میڈیا کے ذریعے سے, چاہے وہ پریس میڈیا ہو, چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی نیوز ہو, کوئی آپ کا بھی کوئی انسان ہو, کوئی ایسا فاش انسان ہو, جو کوئی ایسا نغمہ ہو, کوئی گانا ہو, کوئی میوزک انڈسٹری ہو, کوئی بھی بالی ووڈ ہالی ووڈ ہو, وہ کیا ہے, یہ شیطان کی آواز کی دعوتیں جو بلاتی انسان کو اپنی طرف. اللہ فرماتے اپنی آواز کے ذریعے سے ان کو بلا, جتنا ہو سکے جو سورس استعمال کرنا ہے, جو ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے, اپنی ٹیکنالوجی کا استعمال کیجیے, جہاں جانا ہے استعمال کیجیے, آڈیو ویژول جو مرضی ہے, جیسے آپ نے گمراہ کرنا ہے گمراہ کر دیجیے. منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک, اتنا ہی نہیں تو چڑھائی کر ان سے, اور جو سواریاں ہیں تیرے سوار کے ذریعے سے, رجلک مطلب جو پیادہ ہیں پیادے بھی لے, سواری بھی لے, مطلب تو وہ جنگ میں مبتلا کر دے. ایسی جنگیں بھی ہوتی ہیں جو صرف تاغوت کے لیے لڑی جاتی ہیں, جنگوں میں ان کو مبتلا کر, جنگوں کے ذریعے ان کو آزما, جو مرضی ہے پوری دنیا میں جنگ برپا کر دے, بدام نہیں پھیلا پوری دنیا میں, تو چیک کر اسلام کے خلاف جو کرنا ہے تو کر. اللہ نے بڑا خطرناک چیلنج دیا شیطان کو, کہا جو مرضی ہے اہل ایمان کے خلاف جو ہتھ گنڈے تمہیں اپنانے ہیں, ہتھ گنڈے اپنا تو. اس کے بعد وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور اتنا ہی نہیں تو ان کے شریک ہو جا, ان کے مال میں تو شریک ہو جا. مطلب ان کو کرپشن سکھا, ان کو اکنامک کرپشن سکھا, وہ ان کے مال میں سودی لین دین ڈال دے, تو ان کے مال بینکنگ کا نظام تو ان کو دے دے. بنو کی فکر چالاک یہود, یہ بینکوں کا نظام جو ہے یہ فکر چالاک یہود ہے, شیطان سے کارندہ ہے. شیطان نے یہ کام کیا ہے, پورا جال بچھایا ہے. اکنامک جو امپیرلزم اس وقت شیطان کے اندر, شیطان نے پورے دنیا کو دیا ہے. سود کے جو نظام انسان کو کس کے رکھا ہے, یہ سود جو ہے آدمی درندہ بے دندان چنگ, آدمی درندہ بن جاتا ہے. یہ جو انسان کے پنجے نہیں آتے ہیں, انسان کے درندوں کی طرف پنجے نہیں آتے ہیں, بلکہ انسان کے اندر جو ہے وہ درندگی پیدا ہو جاتی ہے. اور انسان جو ہے جب اس میں فتنے بڑھ جاتا ہے, انسان کو نور حق السینہ آدم ربود, یہ سینہ حق جو ہوتا ہے یہ انسان کے دل سے یہ چیز نکل جاتی ہے. بنو کے فکر چالاک یہود, نور حق السینہ آدم ربود, یہ نور حق جو جمع ہوتا ہے اس آدم کے دل میں, یہ اس کو نکال دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. تا تہو بالا نگردادی نظام تو دانش و تہذیب و دین خدائے خام, جب تک نہیں بینکوں کا نظام تلپٹ نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہمارا یہ دانش, ہمارا فکر, ہماری تقریر یہ سارا خدائے خام ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو اولاد کے اندر بھی تمہارے شر کرے گا, تمہارے ایسے اولاد پیدا کرے گا جو نافرمان ہوں, جو ترویج کرنے والے ہوں, جو بدی کو ترویج کرنے والے ہوں. کہا تو جو مرضی ہے, تو آواز کے ذریعے سے, تو جنگ کے ذریعے سے, تو ان کو مال کے ذریعے سے, تو ان کو اولاد کے ذریعے سے. اور اتنا ہی نہیں, وَعِدْهُمْ, ان کو تو وعدے دے سبز باغ دکھا, تم یہ کرو گے یہ ملے گا, یہ خواب دکھا, تو بڑی بڑی گاڑیوں کے بڑے ان کو انلیگل ٹریڈ کرا, ان کو چرس گانجے کا کاروبار کرا, راتوں رات امیر ہونے کے لیے جو بھی انفیئر مین ہو ان کو مبتلا کر دے, ان کو پورن انڈسٹری میں ڈال, جو مرضی ہے, جو جہاں ان کو فٹ کرنا ہے, جو تو نے اپنانا ہے تو اپنا.
اللہ فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے اہل ایمان، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شیطان کے جو وعدے ہیں یہ صرف جھوٹے وعدے ہیں، یہ وہ وعدے ہیں جو عام طور کرتے ہیں پالیٹکس میں، وعدے ہیں کہ آپ کو ہم دیں گے، کبھی وعدے پورے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ شیطان بھی ایسے وعدے کرے گا جو وعدے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے وعدے کرے گا جو کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان تو دیکھ لے میرے جو بندے ہوں گے تیرا سلطان، تیرا زور میں نہیں چلے گا۔ یا اللہ ہمیں لوگ بندوں میں شامل فرما جن کا جو ہے جو شیطان کے چنگل میں نہ آ سکے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ جو ان کے لیے کافی ہے ان کا وکیل۔ یعنی جو میرے بندے ہوں گے، چاہے تو ان کو کسی بھی آزمائش مبتلا کر دے، چاہے تو ان کو میڈیا کی آزمائش سے نکال، چاہے تو جنگی آزمائش سے نکال، چاہے تو ان کو اکنامک کرپشن میں ڈال، چاہے وہ کہیں سودی لین دین میں ان کو ملوث کر دے، وہ وہاں سے بھی نکل کے آئیں گے، کیونکہ وہ جو لال جو ہوتا ہے اس کو کہیں وہ اندھیرے میں ہی چمکتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہے، ججتے نہیں کنجش کو حمام، اس کی نظر میں جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن۔ یہ تو شکار کرتا ہے جبریل و سرافیل کا، تیرا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تیرا شکار بھی کریں گے، یہ تو خطرناک ہے۔ جو اہل ایمان جو ہوتا ہے، ہر عمر فاروق کو تو شیطان بھاگ دیتا تھا ان گلیوں سے، کیوں؟ ان کے اندر وہ حمیت تھی، وہ غیرت تھی، وہ جرت تھی کہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے۔ شیطان مقابلہ کرتا ہے بزدلوں کا، شیطان کرتا ہے جو نااہل ہوں، جو بے غیرت ہوں، شیطان جو ان کا ساتھی ہے، شیطان ان کا جو فریبی ہوں، جو دھوکے دینے والے لوگ ہوں، ان کا ساتھی جو ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ مومنین اور صالحین کا ساتھی شیطان نہیں ہو سکتا ہے۔ شیطان جو ہے ان کے لوگوں کے پاس چلا جن کا کمزور ایمان ہو، جن کے پاس ایمان نہیں ہو، ان کو چلا جاتا ہے، ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ربکم، آگے فرماتے ہیں ربکم الذی یجزی لکم فلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سمندر کو مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس پہ کشتیاں چلاؤ اور تمہارے لیے اپنے رزق کو تلاش کرو، جاب کریٹ کرو، جاب تلاش کرو، جو بھی بحری جاب ہوں۔ انہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بڑے رحم کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، لیکن جب تمہیں مصیبت آتی ہے کہیں اس بحر میں، سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جس کو تم پکارتے ہو وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ پردہ کر جاتے ہیں، پھر کس کو بولتے ہو؟ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی میں نجات دیتا ہے تو تم اعراض کرتے ہو، وہی تکبر دوبارہ کرتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كُفُورًا، انسان ہے ہی بڑا ناشکرا۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ، اور تمہیں کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی میں پکڑ لے؟ تمہیں لگتا ہے صرف اللہ تعالیٰ پانی میں ہے، پانی میں تم ڈرتے ہو، پانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، لیکن جب خشکی میں آتے ہو تو خشکی میں تم پھر نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اللہ فرماتا تمہیں کیا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں ہی پکڑ لے، تمہیں خشکی میں ہی دھسا دے، تمہیں خشکی میں ہی برباد کر دے، اور یرسل علیکم حاصبا، یا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہو۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا اللہ تعالیٰ آپ کو تمہیں واپس سمندر میں ڈال دے، اور اس کے بعد فیرسل علیکم کاسفا من الريح، اور تمہیں اللہ بہت زوردار طوفانی بارش میں تمہیں برباد کر دے، کوئی سونامی آ جائے، کوئی طوفان آ جائے سمندری، کوئی ٹورناڈو آ جائے، کوئی بہت بڑا ہریکین ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ہریکین ہو جاتے ہیں، ٹورناڈوز ہو جاتے ہیں، سونامی آ جاتی ہے سمندروں میں۔ اللہ فرماتا تم کہ اس سے بے خوف ہو گئے، اللہ تمہیں برباد کر دے۔ فیغرقکم بما کفرتم، اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے جو تم کفر کر رہے ہو۔ ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیا، اور تمہیں نہیں پاؤ کسی کو جو اللہ تعالیٰ کا پیچھا کر سکے، جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے، وہاں کوئی آپ تمہارے سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ کیا تم مجھ سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں؟ بلکہ اللہ تمہیں پکڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہوگی وہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، وہ آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ کی پکڑ جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان تو گمان کرتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کی تقدیر نہیں ہے، تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا ہے؟ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں کوئی نظر نہیں رہا، تم کسی کی نظر میں نہیں ہو؟ مطلب کسی کی پکڑ اور کسی نظر میں ہونا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میری پکڑ میں بھی ہو اور میری نظر میں بھی ہو، تمہیں کس وقت بھی تمہیں لے سکتا ہوں اور تمہیں برباد کر سکتا ہوں، اور تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو کتنی عزت کا مقام دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو عزت دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بھلا انسان کی اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے، اور جو تخلیق کی جو معراج ہے، جو تخلیق کی ذروۃ السلام ہے، جو تخلیق کا کلائمیکس ہے، وہ تخلیق کی جو معراج ہے وہ انسان کو بنانا ہے۔ خلق الانسان وعلمہ البیان، اس کو بولنے کی صلاحیت دی ہے،
انسان جو ہے وہ سپریم کریشن ہے، انسان جو ہے وہ عزت دار کریشن ہے، تو کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ سپیریارٹی کی بنیاد پہ، میں پیسے کی بنیاد پہ یا کسی اور کی بنیاد پہ، وطن کی بنیاد پہ یا کسی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو ذلیل کرے۔ کسی کو قانون کو یہ کوئی اجازت نہیں ہے، کسی طاقتور ملک کو اجازت نہیں ہے کسی کمزور ملک کو وہ دبائے، یا کسی طاقت کو یہ تو اجازت نہیں ہے کسی وہ کمزور کا گلا گھونٹے، یا کسی سپیریئر کو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، یا کسی انفیریئر کو وہ اپنے سے ایراندہ درگاہ کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ اسلام نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس میں وہ نہیں بلکہ جو ایمان لائے وہ بھی عزت والا ہے، جو ایمان نہ لائے اس کو بھی عزت دی ہے انسانیت کے لیول پہ، لیکن آخر میں عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرُسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق اس چیز کو نہیں جانتے ہیں۔ عزت کس کے لیے ہے؟ عزت مومنین کے لیے ہے۔ عزت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے سپاہی ہیں، جو شیطان کی نافرمانی جو بلکہ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں، شیطان کے ساتھ ان کا کوئی ساز باز نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس کو سواریاں دی، بر میں بھی جہاز دیے سمندروں میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے ایروپلین جو خشکوں میں جو ہوائی میں چلتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس ریل گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس طرح طرح کے جو سواری کے ہمارے پاس طریقے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، جب انسان کو اللہ نے عزت دی ہے تو فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے۔ اس کا مقصد کیا نکلتا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرے، بلکہ شیطان جو ہے وہ دھوکے باز ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بدبخت ہے، وہ ورگلاتا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے گھٹیا ترین حرکت کرتا ہے، وہ انسان کو ملوث کرتا ہے، انسان کو شہوانی خواہشات مبتلا کر دیتا ہے، انسان کے نفس میں ہیجان پیدا کرتا ہے، اور انسان جو ہے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر فرماتے ہیں انسانوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، عزت کے بعد تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے، تمہارے لیے ہواؤں کو مسخر کیا ہے، تمہارے لیے پوری کائنات کو مسخر کیا ہے۔ وَرَزَقْنَاكُم مِّن الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے طیبات میں سے۔ آپ کو یہ کہا گیا کہ تم نے کھانا کیا ہے اور کھانا کیا نہیں ہے، یہ طیبات کیا، جو طیب ہوں، جو پاک ہوں، کیسے کھانا ہے، وہ کھانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے رزق دیے ہیں اور رزق کھائے، اور وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور جتنے بھی کائنات اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے ہیں، جتنے بھی انسان کے علاوہ جتنے بھی تمام مخلوقات اللہ نے پیدا کیے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، بنی آدم کو عزت اور شرف کا مقام حاصل دیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ چیزوں کی قدر ہے لیکن انسانوں کی قدر نہیں ہے۔ یہاں کتنے ہی لوگ ہیں جو لاکھوں یتیم ہیں، جو لاکھوں بیوائے ہیں، جو لاکھوں بےکس ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ لاکھوں انسانوں پہ ظلم ہوتا ہے، ریسزم کی بنیاد پہ، ان کے کاسٹزم کی بنیاد پہ جلایا جاتا ہے، کاسٹزم کی بنیاد پہ یا باقی چیزوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے اس بنیاد پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ جو انسان اپنے حق مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی زمین میں رہنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے تشدد، ان کے خلاف جو ہے برے گنڈا گردی کا ماحول جو ہے برپا کیا جاتا ہے، ان کو طرح طرح کے کو ضرورت کو کیا جاتا ہے، ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، ان کی معیشت کو برباد کیا دیا جاتا ہے، ان کی معیشت کو جلا دیا جاتا ہے، ان کے املاک کو لوٹ لیا جاتا ہے، ان کے املاک جو ہے جو تھی ان کو برباد کر کے، ان کو بالکل کرک کر کے ان کو زمین سے راندہ زمین کیا جاتا ہے، ان کے ٹھکانوں کو برباد کیا جاتا ہے، ان کو ٹھکانوں کو جلایا جاتا ہے، پر انسانیت کے نام کی کوئی عزت جو ہے دنیا میں نہیں ہے۔ ان کو قتل و غارت گری کا ایک ماحول ہے پوری دنیا میں برپا ہے، جو ہے اگر جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جب جنگ کہیں پر بھی ہو تو انسان ہی مرتے ہیں، انسان چاہے یہاں کے مرے چاہے وہاں کے مرے، انسان ہی آخر مرتا ہے۔ تو انسان کی جب تک قدر نہ کی جائے، جب تک نہ اس کلاس کانشیسنس کو ختم کیا جائے، جب تک یہ بورجوئس کلاس جو ہے، یہ پولیٹیکل کلاس جو ہے، یہ بڑی کلاسزم جو یہاں پر سسٹم ہے، جب تک کلاس کانشیسنس کو ختم نہ کیا جائے تب تک کوئی ایکویلٹی نہیں ہو سکتی ہے، تب تک ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں، تب تک ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ اخوت پیدا نہیں ہو سکتا ہے، تب تک ہمارے اندر وہ عزت کا مقام پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے ہم دوسرے کو عزت دیں، دوسرے کے دل میں، اپنے دل میں دوسرے کے لیے جگہ پیدا کریں، اپنے دل میں دوسروں کے لیے محبت اخوت کا وہ پیغام لائیں،
تاکہ دنیا جو سسکتی ہوئی ہے، جو بلکتی ہوئی ہے، وہ کہیں اس کا کوئی پرسان حال ہو. یا آج جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے. یہ اس دنیا میں جو ہے تو حاکم و عادل ہے، مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات. مطلب یہ کہ ایک طرف سے امیروں کی دنیا ہے، ایک طرف سے غریبوں کی دنیا ہے. ایک بچہ جو امیر گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کو کبھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کو غریبی کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ غریبی کیا ہوتی ہے، غریبی میں ایک ایسا انسان پلتا ہے اس کے اندر یہ چیز پیدا نہیں کی جاتی ہے. جب کل وہ بڑا ہوتا ہے تو وہی کیپٹلسٹ بن جاتا ہے، وہی دوسروں کے کم مالوں کو ہتھیاتا ہے، وہ قبضہ کرتا ہے، دوسرے کو ریسورس کو قبضہ کرتا ہے، دوسروں کی املاک کو جلاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ میں جو بڑا ہوں، میں بہت بڑا کیپٹلسٹ ہوں. اور جو غریب ہے، یہ جو گویم ہے، اس کو اسے میرا خدمت گزار ہونا چاہیے، یہ میری چاکری کرنا چاہیے. جب تک انسان کے اندر یہ سوچ ہے، جب تک انسان کے اندر ایک ظالمانہ سوچ ہے، جب تک انسان کے اندر یہ غاصبانہ سوچ ہے، جب تک اس سوچ کو بدلیں گے نہیں، یہ سوچ ہوگی، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. قرآن جو ہے اس سوچ کو بدلنا چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے تکبر کیا، شیطان نے انا کی، شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ملعون کیا، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ اس کو آخر میں جہنم دے گا. اے لوگو شیطان کی پیروی مت کرو. شیطان جو ہے یہ بہت بری چیز ہے. شیطان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اور من کان عدو للہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے، جو میکال کا دشمن ہے، وَفَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اچھائی کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی درستگی کریں. اللہ چاہتا ہے کہ شیطان سے ہم دور رہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے، اس دنیا کو بھائی چارے کا گہوارہ بنائے، اس دنیا میں دوسروں کی ایک دوسرے کی عزت کی جائے. جب ہمارے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے اندر جو ہے اس سوچ کو بدل دے. ہمارے اندر جو اس وقت ظالمانہ سوچ ہے، جو ظالمانہ رویے ہیں، وہ رویوں میں تبدیلی آ جائے اور یہ دنیا جو ہے یہ امن کا گہوارہ بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.